देखिए सबसे پہلے ہمارا کام کیا ہوتا ہے کہ ہم جاتے ہیں کلاس میں داخل ہوتے ہیں، مطلب کلاس سٹارٹ کرنا. ہمیں اپنی کلاس کو کیسے سٹارٹ کرنا چاہیے؟ ہر ٹیچر کا اپنا ایک انداز ہے. کوئی جا کے سب سے پہلے گریٹنگ کرے گا، کوئی جا کے وہاں پہ بیٹھے گا، بچوں سے باتیں کرے گا، سلام و دعا کرے گا، ان کے گھر کے بارے میں پوچھے گا، موسم کے بارے میں باتیں کرے گا. کوئی ٹیچر وہاں پہ جا کے ڈائریکٹ رول کال سٹارٹ کرے گا، کوئی رجسٹر مانگے گا. اب چونکہ صبح صبح ہے تو بچے لیٹ بھی آ سکتے ہیں، تو وہ بچوں سے پوچھ سکتا ہے کہ بیٹا آپ لیٹ کیوں آتے ہیں. کوئی بچہ ایگریسو موڈ میں جا سکتا ہے، سزا دے سکتا ہے، سخت بول سکتا ہے. یا پھر آپ ریویو کرنا سٹارٹ کر دیں بچوں سے کہ لاسٹ ٹائم یا جو پچھلا ہمارا دن تھا، جو کلاس تھی، اس میں ہم نے کیا پڑھا تھا، وہ کویسچن آنسر سیشن جو ہے وہ سٹارٹ کر سکتے ہیں. یا پھر ٹیچر یہ کر سکتا ہے کہ کوئی گیم کروا سکتا ہے. تو یہ بڑے سارے طریقے ہیں جس سے کلاس سٹارٹ کی جا سکتی ہے. لیکن اب دیکھیں کہ یہ چیزیں ہم نے کیسے کرنی ہے، کس طرح کرنی ہے، کیا سیکوینشل اس میں ہونا چاہیے، وہ بہت ضروری ہے. دیکھیں اگر آپ پہلی دفعہ کلاس چلے جاتے ہیں، آپ کلاس سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، آپ بچوں کو گریٹ نہیں کرتے، سلام نہیں کرتے، ڈائریکٹ چلے جاتے ہیں رجسٹر پہ حاضری لگانا شروع کر دیتے ہیں، یا ڈائریکٹلی آپ پڑھانا شروع کر دیتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے جو بچے ہیں کلاس کے، وہ آپ کے ساتھ انگیج ہوں گے؟ کیا وہ آپ کے ساتھ چلیں گے؟ نہیں. اب دیکھو آپ نے بس سٹارٹ کی ہے، چابی آپ نے لگا دی ہے، سواری کو آپ نے بٹھایا ہی نہیں، آپ نے بس سٹارٹ کر کے ڈرائیونگ شروع کر دی. اب تو چلتے بندے ہیں، سواری تو ساری پیچھے رہ گئی ہیں. اب آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے کہ جیسے آپ کلاس میں جاتے ہیں نا، بہت ضروری ہے، خاص طور پہ جو ہمارے نئے ٹیچرز ہیں یا پھر وہ ٹیچرز جو ان رولز ریگولیشنز کو یا ٹپس کو اپلائی نہیں کرتے، ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ ڈرائیو کرنے سے پہلے سواریوں کو بٹھائیے گا. جو بچے ہیں ان کو اپنے ساتھ لے کے جائیے گا. بچوں کو ساتھ نہیں لے کے جاؤ گے تو جتنا بھی پڑھاؤ، جتنا بھی پولائٹلی بات کرو، جو بھی کرو، بچے ہیں ہی نہیں تو کیسے پڑھیں گے؟ ایک مثال مجھے یاد آ رہی ہے، جب میں بی ایس سی میں پڑھتا تھا تو ایک ٹیچر اس کی مثال دیا کرتے تھے، بہت بہترین مثال ہے، اس میں آپ بھی اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. وہ اکثر کہتے ہوتے تھے کہ ایک بوتل، اس کا ڈھکن آپ بند کر دیں، اس کو آپ سمندر میں ڈال دیں، وہ سمندر میں رہے، پوری زندگی وہیں پہ رہے، اس کے اندر ایک قطرہ نہیں جائے گا بوتل کے اندر. لیکن اسی بوتل کو، اس کا ڈھکن آپ کھول لیجئے گا، کہیں صحرا میں رکھ دیجئے گا، کہیں تو بارش ہوگی، کہیں تو اس میں پانی جائے گا، کہیں تو اس پہ قطرہ پڑے گا. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ ڈھکنا کھولنا بہت ضروری ہے بوتل کا. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہمیں بچے کو موٹیویٹ کرنا لازمی ہے، اس کے مائنڈ کو کھولنا بہت ضروری ہے. اگر ہم اس کے مائنڈ کو نہیں کھولیں گے، اس کو اپنے ساتھ اپنی گاڑی میں نہیں بٹھائیں گے، تو جتنی بھی بارشیں ہو، جتنا بھی بڑا سمندر ہو، ہم جہاں بھی اپنے بس کو لے کے جائیں، بچہ ہے ہی نہیں تو وہ پڑھے گا کیا؟ اس لیے بچے کو موٹیویٹ کریں. جیسے آپ کلاس میں جاتے ہو، بچوں کو گریٹ کریں. اس کے بعد بچوں کو اپنائیت کا احساس دلائیں کہ آئی ایم یور ٹیچر، آئی ایم یور فادر، آئی ایم یور مدر. اگر آپ یہ احساس دلائیں گے کہ میں آپ کی ماں ہوں، میں آپ کا والد ہوں، میں آپ کا ٹیچر ہوں، یہ احساس بچے میں آئے گا نا، تو وہ آپ کے ساتھ انگیج ہوں گے، وہ آپ کے ساتھ قریب آئیں گے. اور جب وہ آپ کے ساتھ قریب آئیں گے تو وہ آپ کو ایک ایلین، وہ آپ سمجھیں گے، آپ کے ساتھ چلیں گے، ادروائز نہیں چلیں گے. تو بہتر ہے کہ آپ ڈائریکٹلی کتاب اٹھائیں، ٹونسنا شروع کر دیں، ڈائریکٹلی سوال شروع کر دیں. آپ بچوں سے تھوڑا بہت موسم کے بارے میں پوچھ لیجئے. اس کے علاوہ جو بچوں کی انٹرسٹ ہیں، ان کا دن کیسے گزرا ہے، تھوڑا بہت وہ باتیں کر لیجئے گا. بچوں کو تھوڑا سا ریلیکس کر لیجئے گا. آپ ایک ٹیچر ہیں، دیکھو جب کوئی مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے نا،
تو وہ درد لے کے جاتا ہے، ایک تکلیف لے کے جاتا ہے، ڈاکٹر کو اپنی بات بتاتا ہے، ڈاکٹر اس بات کو سمجھتا ہے، میڈیسن دیتا ہے اور اس کو ٹھیک کرتا ہے۔ ایک بچہ آپ کے ساتھ آ رہا ہے نا، تو بچے کا جو فیشیل ایکسپریشن، آپ کے سامنے سارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کے چہرے جو ہیں ساروں کے پڑھ رہے ہوتے ہو، تو دیکھیں کہ کون سا ایسا بچہ ہے جو کنفیوز بیٹھا ہوا ہے، کون سا ایسا بچہ ہے جس کا دل کلاس میں نہیں لگ رہا، کون سا ایسا بچہ ہے جو تکلیف میں ہے۔ لازمی بالکل نہیں ہے یہ کہ ایک بچہ خود بتائے گا کہ سر مجھے تکلیف ہے، لازمی نہیں ہے کہ بچہ خود بتائے کہ سر میرا جو دن ہے نا، جو رات ہے وہ ٹھیک نہیں گزری، میں بیمار تھا یا میرے گھر میں کوئی ایشو تھا۔ یہ آپ نے خود تھوڑا سا سمجھنا ہے، بچوں کو انگیج کرنا ہے، بچوں میں اپنیت کا احساس دلانا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ آپ جا سکتے ہیں، چاہے آپ بچوں سے ریویو کرواتے ہیں، چاہے آپ بچوں کا اٹینڈنس لیتے ہیں، چاہے جو بچے لیٹ آئے ہوئے ہیں ان کے ساتھ بات کرتے ہیں، ان کو انگیج کرتے ہیں، لیکن لازمی بات ہے، یاد رکھیں کہ آپ نے ان کے ساتھ سخت بات نہیں کرنی، آپ نے ان کو ڈانٹنا نہیں ہے، آپ ایک ٹیچر ہیں، آپ ایک نمونہ ہیں، آپ سوشل انجینئر ہیں، آپ نے بچے کو ڈیولپ کرنا ہے، بچے کو ڈی موٹیویٹ کبھی بھی نہیں کرنا۔ اگر آپ اس کو ڈانٹیں گے تو یہ بچے کی ڈی موٹیویشن بن جائے گی اور اس کا دل کرے گا کہ وہ کبھی اسکول نہ جائے۔ کچھ بھی ایسا نہ کریں، کچھ بھی ایسا نہ کریں کہ بچے کو لگے کہ مجھے اسکول نہیں جانا چاہیے، یا بچے کو لگے کہ میں نالائق ہوں، یا پھر بچے کو لگے کہ میں پڑھ نہیں سکتا۔ دیکھیں ایک چھوٹا بچہ ہے، آپ جو بھی اس سے کہتے ہو وہ درست مان لیتا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، اتنی سی اس کی مینٹلٹی ہے۔ اگر آپ نے بچے کو کہا کہ بچے آپ بہت لائق ہیں، بچے آپ بہت سمارٹ ہیں، میرا بیٹا، میرا بچہ صاف ستھرا سکول آتا ہے، وہ جیسا بھی ہے اس نے کل اپنی ساری ایفرٹس لگا دینی ہے، اس نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دینا ہے کہ جو ٹیچر مجھے سمجھ رہا ہے میں وہی ہوں بلکہ اس سے بڑھ کر ہوں۔ لیکن اگر آپ نے بچے کو کہا کہ آپ برے ہو، آپ نالائق ہو، صفائی کر کے نہیں آتے ایٹسیٹرا، تو وہی بچہ، آپ ٹیچر ہیں، ایلین ہیں، آپ اس کے لیے سب کچھ ہیں، آپ اس کے لیے اس کے ماں باپ سے بڑھ کر ہو، تو وہ یہی سمجھے گا کہ میرا ٹیچر چونکہ سب کچھ ہے، اور اگر ٹیچر نے کہہ دیا ہے کہ میں نالائق ہوں، میں پڑھ نہیں سکتا، تو یہ درست ہے، اور شاید میں پڑھنے کے قابل نہیں ہوں۔ لازمی بات ہے، بچے نے کیا کرنا ہے، اس کا دل اسکول میں نہیں لگے گا، وہ اس کا بیہیویئر چینج ہوگا، اور وہ کوشش کرے گا کہ اسکول سے یا پھر کلاس سے غیر حاضر رہے۔ یہ تو سٹارٹ کرنے کی حد تک بات ہوئی۔